اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں جس اللہ تعالیٰ کی صفاتی اسم کی حمد و ثنا کرنے کی سعادت ملے گی وہ نام ہے الرزاق جل شانہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے۔ عطا کرنا، بخشنا، دینا، نوازنا، یہ سب اسی کی شان اور صفت ہے۔ جو شے دی جاتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے۔ رزق اس عطیے کو کہتے ہیں جسے ایک بار دے کر جاری کر دیا جائے اور مسلسل جاری کیا جائے، جس کا سلسلہ آخرت تک چلتا رہے۔ اسی لیے کسی بھی اور دینے والے کو رزاق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی دینے والے کا سلسلہ آخرت تک نہیں چلتا سوائے رزاق حقیقی کے۔ دینا اور عطا فرمانا اسی کی صفت ہے، جس کے بغیر اس کے ادنا ترین مخلوق ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین مخلوق بھی کچھ نہیں ہے۔ ہر نفس لمحہ لمحہ ساتھ ساتھ اس کی دین اور عطا کی محتاج ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی بھی شے میں کمی آئی، انسان بے اختیار اور درماندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ سانس تک میں ذرا سی رکاوٹ آ جانا ہی اسی کے لیے موت بن جاتی ہے۔ باقی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ غور کیا جائے تو رزق کے معنی بہت وسیع ہیں، لیکن عموماً اس لفظ کے ساتھ ذہن میں غذا کے ہی آتے ہیں۔ وہ غذا جو پیٹ میں جا کر زندگی کی بقا اور توانائی پیدا کرتی ہے، لیکن چونکہ توانائی اور بقا کی ضرورت جسم ہی کو نہیں بلکہ روح کو بھی ہوتی ہے، فکر و دانش اور یقین کو بھی ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح رازق حقیقی نے جسم کی توانائی کے لیے خود گوشت کا سامان پیدا کیا ہے، اسی طرح روح کے لیے علم کا اہتمام فرمایا، فکر و دانش کے لیے یقین کا اور یقین کے لیے وحدانیت کے اعتراف کا۔ گویا کہ روح کے لیے علم و فکر اور دانش کے لیے یقین، گویا کہ روح کے لیے علم، فکر و دانش کے لیے یقین اور یقین کے لیے وحدانیت کا اعتراف غذا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ باری تعالیٰ نے جسم و روح کی شکل میں انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس کی بقا اور توانائی کے قیام کے لیے، اور جو کچھ بھی بخشا ہے وہ ہر شے رزق کی تعریف میں آتی ہے اور رزق ہے۔ یوں بھی اگر دیکھا جائے تو رزق کے واضح معنی علم کے ہی ہیں۔ علم ہی کو رزق کہا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے پہلے خرچ کرو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ رزق کے معنی پر غور کرنے سے پہلے ایک واقعہ یاد کرنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں جو آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے جو آخرت کو نہ مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان میں اسے بھی دوں گا۔ یعنی رازق حقیقی نے رزق عطا فرمانے کے لیے ایمان لانے کی شرط نہیں رکھی، بلکہ رزق اہل ایمان، کافر اور مشرک سب کے لیے ہے، اور رزق میں وہ تمام نعمتیں ہیں جو باری تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یعنی مال و دولت، جاہ و حشم، علم و ہنر، محنت و مشقت کی صلاحیت، ہر شے رزق ہے اور سب کے لیے ہے۔ دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنی ہی دنیا مل جائے گی، خواہ وہ باری تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو یا نہیں، مگر وہ اپنی محنت کا صلہ ضرور پائے گا۔ قرآن پاک سے اگر رزق کے معنی اخذ کیے جائیں تو اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت، غیبی امداد، من و سلوہ، معمولی لہسن پیاز، باغات، دریا، سمندر، پانی کے ادنا چشمے، موسلادھار بارشیں، چاند، سورج یا ہوائیں سے حاصل کی ہوئی شے ہو یا چھینا ہوا مال، بادشاہوں کے جاہ و حشم ہو یا معمولی انسان کی حیثیت کی اشیاء، کوئی چیز رزق کے معنوں سے باہر نہیں۔ اگر ہم فکر و سمجھ سے ہٹ کر بات کریں تو عام طور پر رزق کے معنی محض دسترخوان کی سرحدوں تک کی اشیاء پر ہی
لیے جاتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں تو یہ پھر رزق کے لامحدود معنی بن جاتے ہیں، جو شکم مادر سے لے کر جنت کے کامل نعمتوں تک پر محیط نظر آتے ہیں۔ زمین کا مسخر ہونا یا کائنات کا تابع ہو جانا، چند علامتوں کی اطاعت کرنا یا پوری سلطنت ہو، سب کچھ رزق کے معنوں میں آ جاتے ہیں۔ اب جب کہ رزق کے معنی اس قدر لامحدود اور ازل سے ابد تک جاری ہوں تو اس کے واضح ترین معنی یہی ہیں کہ کوئی بے اندازہ طاقت والی ہستی ہے جو ازل سے ابد تک ہر انسان پر نگران اور محافظ ہے، وہی اسے سب کچھ عطا فرما رہی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس درجہ تسلسل اور انصاف کے ساتھ رزق عطا فرمانا اسی رازق حقیقی کا کام ہے۔ انسان اس کی لامحدود قدرت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کیا تاکہ تم اس پر چلو، پھر اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ زمین خود بخود مسخر نہیں ہو گئی، نہ یہ رزق جو وہ کھاتا ہے خود بخود پیدا ہو گیا، بلکہ یہ سب اسی رازق حقیقی کی حکمت اور قدرت سے ہوا، جس نے انسان کے لیے اس کی زندگی کو سہل اور اس کے لیے دنیا کے گوشہ گوشہ کو خوان نعمت بنا دیا، جہاں زندگی بھر ہر قدم پر بے اندازہ سامان عیش موجود ہو۔ اس کے بعد جب موت کا مرحلہ آئے تو وہاں بھی اسی رازق حقیقی کے روبرو پیش ہونا ہے، جہاں اسے اس کے اعمال کے مطابق یہی رزق، یہی نعمتیں اس سے بہتر صورت میں مل جائیں گی۔ لیکن یہ تمام نعمتیں جن جن ذریعوں سے گزر کر انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اس پر اگر غور کیا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سرسری نظریے سے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ بے جان زمین کو زندگی عطا کرنا، اس میں سے غلہ نکالنا، کھجور اور انگور کے باغات، پانی کے چشمے اور زندگی کے تمام سامان اللہ کی قدرت کے بے پایاں ثبوت ہیں۔ لیکن جب غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی تکمیل کا احاطہ انسانی نظر کر ہی نہیں سکتے۔ سورج اور زمین کا وہ خاص تعلق جس پر درجہ حرارت اور موسموں کے بدلنے کا انحصار ہے، ہوائیں جو بارش لانے کا ذریعہ بھی ہیں اور زمین کی محافظ بھی، اور زمین پر مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر اسی بارش کے پانی سے باہم رسانی کے سامان بھی، اور یہ سب کچھ نباتات کی نشو و نما، غذائی مادے کی تکمیل کے لیے مددگار بنتے ہیں۔ یہی بے جان زمین کو زندگی بخشنے اور غلہ نکالنے والا عمل ہے۔ اسی قدرت اور اسی حکمت سے کھجور اور انگوروں کے باغ، نباتات اور درختوں کے جھنڈ اور جنگل کے جنگل پیدا کیے، پانی کے چشمے جاری کیے، انواع و اقسام کے پھلوں کے باغات عطا کیے۔ رزق پانی یا بارش کے معنوں میں بھی آتا ہے، پانی جو زہریلا یا بد ذائقہ اور فضول نہیں بلکہ صحت بخش اور حیات و غذائی مادوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور اس پانی کو صحت بخشنا انسان کا کام نہیں، نہ اس کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ اسی رازق حقیقی کا کام ہے جس نے اسے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری اور لازمی کیا، بلکہ ہر شے کو پانی سے ہی پیدا کیا۔ اس طیب و پاک پانی کے علاوہ غلے، سبزیاں، پھل، گوشت، دودھ، غذا سب بے حساب دانے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اسی زمین سے نکل رہے ہیں۔ انسان بس اتنا ہی جانتا ہے اور اتنا ہی جان سکتا ہے، بلکہ وہ تو بے پایاں علم کے باوجود یہ بھی نہیں جان پاتا کہ انسانی حیات کے لیے یہ خزانے کب سے نکل رہے ہیں، اور وہاں بس قیاس کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، لیکن نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، آسمانوں میں پرواز کرنے والے پرندے ہوں، پتھروں میں چھپے رزق میں کیڑے ہوں، وحشی درندے، آبی جانور، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سب کے لیے یکساں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب رزق کی بات آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ خالق حقیقی نے تو روٹی، کپڑے اور مکان کی صورت میں انسان کے رزق کا انتظام جنت میں بھی فرما دیا تھا۔ ارشاد فرمایا،
پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو بفراغت کھاؤ۔ یوں رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے نورانی لباس اور کھانے کے لیے طیب اور پاک غذا کی صورت میں رزق کا سلسلہ آدم کی تخلیق کے وقت سے ہی شروع ہوا تو دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ہاں، اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے۔ انسان کے ذریعے یہی رزق تمام تر ایجادات کا سبب بھی بنا۔ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اس انسان نے مالک حقیقی کی نافرمانی بھی اسی رزق کے لیے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے انہیں اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ گویا کہ فرما برداری ہو یا نافرمانی، دونوں کا سبب رزق ہی ہے اور اچھے اور برے دونوں کا انجام تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، متاع غرور اور متاع حسن۔ متاع غرور وہ رزق ہے جو اللہ سے برگشتہ لوگوں کو ان کی مسلسل بدعمالی کے سبب دنیاوی فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کی بدولت ہی عیش و عشرت میں گم دھوکے کھاتے ہوئے دنیا کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اور حق کو پہچانتے مگر مانتے نہیں، اور اسی زندگی کو اصل زندگی اور اس کی نعمتوں کو آخری نعمت گردانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا گیا اور آگے باقاعدہ وضاحت بھی پھر فرمائی گئی، لوگوں کے لیے مرغوبات، نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں سب بڑی ہی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، مگر جان لو کہ یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ ان کے برعکس متاع حسن والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت و مشقت اور بندگی کو اپناتے ہوئے اپنے اصول بناتے ہیں اور اللہ کے حقوق اور اس کے احکامات کی بجا آوری اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں اس کے بندوں کو شریک کر کے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ رزق کے اس عظیم الشان اور لامحدود انتظام کے ساتھ رازق حقیقی کی بے پناہ قدرت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان اس کی تقسیم بھی ایک خاص انداز سے کی ہے، اور تقسیم کا یہی کامل نظام تقدیر کہلاتا ہے۔ اصلیت وقت اور پابندیوں کی ضرورت کے مطابق کہیں تنگی اور کہیں بے حساب، مگر اس حکمت یا معاش کے اس فرق کو جب انسان سمجھ نہیں پاتا تو نقصان اٹھاتا ہے۔ جب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی یا بے حساب رزق انہیں ملتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں اور رزق کی تنگی کسی عطاب کا سبب ہے، تو یہ انداز فکر معاشرے میں خود خواہ احساس کمتری یا احساس برتری کا باعث بن جاتا ہے، جو مسلسل ناشکری اور بدعمالی کی کیفیت کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل قارون کی دولت کے مظاہرے دیکھ کر ایسے ہی احساسات کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح کیا ہے، ایک دن وہ قارون اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا۔ اس وقت جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، اور یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ لیکن جو لوگ علم والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا کرم بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر والوں کو۔ محض ایسے خیالات اور کیفیت ہی نہیں بلکہ رزق کی فطرتی نظام میں جب اور جہاں انسان نے دخل اندازی کی وہاں وہ خود بھی مصائب کا شکار ہوا۔
ارشاد باری ہے، اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے والوں کی تعداد گھٹانے کی تخریبی کوشش کرنے کے بجائے رزق میں اضافے اور وسائل میں توسیع کی تعمیری کاوشیں زیادہ بہتر ہیں۔ یوں بھی انسان کو جائز ذرائع سے کمانے اور محنت و مشقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رازق جو رزق کے ہر ذرے پر مہر لگا کر عطا کرنے کی قوت رکھتا ہے، فرمایا تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی حکمت الہی ہے کہ دن اور رات کی دولت کے حصول میں لگے رہنے والے دولت تو کما لیتے ہیں مگر باری تعالیٰ کے حکم سے روٹی آدھی ہی کھا سکتے ہیں۔ کہیں امراض کا ڈر اور کہیں موٹاپے کا خوف انہیں پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا۔ انسان اگر غور کرے تو رزق حقیقی کا عطیہ بھی آزمائش اور عدم عطیہ بھی آزمائش۔ ہاں، دونوں صورتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی لیے رازق حقیقی نے رزق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ حکم دے دیا کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے اللہ ہی کا عطیہ ہے، لہٰذا ان کے استعمال میں اسی کے قانون کی پیروی کی جانی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ، تاکستان، نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ اس نے زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت سے مشابہ اور مزے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔